لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز، خمسہ مجالس کی دوسری مجلس ہے اور میرے حصے کی پہلی سعادت ہے، اور عنوان گفتگو کربلا کا منظر اور پس منظر، بلکہ کربلا کا پیش منظر اور کربلا کا پس منظر، یعنی کربلا سے پہلے کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا۔ کربلا تاریخ عالم و آدم میں اس کھلی ہوئی کتاب حقیقت کا نام ہے کہ جو سورج کی طرح نصف النہار پر روشن اور چمک موجود ہے، ویسے ہی کربلا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں محفوظ ہے۔ تاریخ نے ان خنجروں کو بھی دیکھا ہے جو گلوں پہ چل رہے تھے، اور ان گلوں سے نکلی ہوئی دھار کو بھی دیکھا ہے جو خنجروں کی دھار پر مات دے کر آگے بڑھ رہی تھی۔ کربلا نے سینوں کو بھی دیکھا ہے اور ان برچھیوں کو بھی دیکھا ہے، مگر انداز بالکل جدا ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ سینہ ٹوٹا ہے، حقیقت بتا رہی تھی کہ نیزے کی انیاں ٹوٹی ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ 6 مہینے کا گلا کاٹا گیا ہے، مگر بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ جیت کا اعلان کر رہی تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ سرکار سید الشہداء اپنے پورے کاروان عصمت و طہارت کے ساتھ جس نظام کے خلاف جا رہے تھے، وہ نظام اسلامی نظام کے خلاف چلنے والا بعنوان اسلامی نظام تھا۔ گویا حسین کی جنگ کسی فرد سے نہیں تھی، کسی خاص بندے سے نہیں تھی، بلکہ حسین کی جنگ تلوار سے نہیں تھی، حسین کی جنگ کردار سے تھی۔ امام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا، نہ آپ نے اپنا نام لیا نہ یزید کا نام لیا،
جو علامت ہے کہ مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں ہے، مسئلہ حق اور باطل کا ہے۔ جب جب کائنات میں حسین جیسا کردار ہوگا اور یزید جیسا کردار ہوگا، کبھی بھی حسینی کردار یزیدی کردار کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس لیے امام نے ایک خاص لفظ کے ساتھ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امت مسلمہ سوال پوچھتی ہے کہ جب تمام صحابیوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو پھر حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ جب سب نے بیعت کر لی تھی، پوری امت بیعت کے لیے تیار ہو گئی تھی، تو فرزند رسول نے بیعت کیوں نہیں کی؟ میں ذرا سا سوال کو پلٹنا چاہتا ہوں اور انہی لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کے بیٹے نے بیعت نہیں کی تو پھر پوری امت نے بیعت کیوں کر لی؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو پوری امت نے بیعت کیوں کر لی؟ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پوری امت بیعت کر چکی تھی تو پھر حسین سے بیعت مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ مانگنے والا خود بتا رہا ہے کہ امت کی پوری بیعت ترازو کے ایک پلے میں ہے اور تنہا حسین کی بیعت ایک پلے میں ہے۔ اب تو دنیا سمجھے کہ یزید خود یہ بتا رہا تھا کہ امت کی بیعت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے جب تک حسین کی بیعت نہ ہو جائے۔ تو ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ جب پوری امت نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ ہم بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پوری امت نے بیعت کیوں کر لی؟ اور یہی سوال ہمارا ثقیفہ میں بھی ہے، جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ انصار و مہاجرین نے سب نے مل کے جب خلافت کو اختیار کر لیا اور قبول کر لیا تو علی نے کیوں نہیں کی؟ میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب سب نے بیعت کر لی، آپ کہتے ہیں علی نے بیعت نہیں کی، تو میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب علی نے بیعت نہیں کی تو امت کو کس نے اجازت دے دی کہ وہ بیعت کر لے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ پیغمبر فرما چکے ہیں کہ نہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہیں؟ حاکم کے ہیں۔ مولا کے معنی کیا ہیں؟ آقا کے ہیں۔ یہ پوری کائنات سرکار کی غلام ہے کہ نہیں؟ کیا آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ آپ سرکار مکی و مدنی کے غلام نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ پیغمبر کے غلام ہیں۔ تو جب آپ پیغمبر کے غلام ہیں، پیغمبر آپ کے آقا ہیں، تو جو درجہ پیغمبر کا ہے وہی درجہ علی کا ہوا کہ نہیں؟ ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا کہ نہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر بھی مولا ہیں، حاکم ہیں، اور علی بھی مولا ہیں، حاکم ہیں۔ پیغمبر بھی آقا ہیں، علی بھی آقا ہیں۔ پیغمبر کی بھی امت غلام ہے، علی کی بھی امت غلام ہے۔ تو اب مجھے ایمان سے بتائیے، آقا کے ہوتے ہوئے کسی غلام کو حق ہے کہ وہ خلافت کا اعلان کرے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کسی غلام کو حق ہے کہ، اور دین تو ویسے بھی غلام زادوں کا نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ایک لفظ سمجھ لیجئے، جب یہ دین بارگاہ قدرت سے چلا ہے، جب یہ دین بارگاہ قدرت سے چلا ہے، عادل مطلق کی بارگاہ سے دین چلا، تو قدرت نے اس دین کو بھیجنے کے لیے عام ملک کا انتخاب نہیں کیا، سید الملائکہ کا انتخاب کیا۔ یعنی عام ملک لے کے نہیں، عظمت دین یہ ہے کہ عام ملک لے کے نہ جائے بلکہ سید الملائکہ لے کے جائے۔ تو جب سید الملائکہ کے ہاتھ بھیجا تو عام نبی کے پاس بھی نہیں بھیجا، سید الانبیاء کے پاس بھیجا، یعنی نبیوں کے سردار کے پاس بھیجا۔ تو جب لانے والا سید الملائکہ ہے، جس تک پہنچایا ہے وہ سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، تو سید الانبیاء کی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ اس دین کو کسی ایرے غیرے نتھو خیر جمن چھیدی کے حوالے نہ کرے، بلکہ اسے دے کے جائے جو وسیع نہ ہو، سید الاوصیاء ہو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ سید الاوصیاء ہو۔ اب نبی سید الانبیاء، وسیع سید الاوصیاء، تو اب سید الاوصیاء کی ذمہ داری تھی کہ نہیں کہ اس دین کو بچانے کی ذمہ داری کسی عام شہید کو نہ دی جائے بلکہ سید الشہداء کو دی جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، سید الملائکہ لے کر آئے ہیں، سید الانبیاء کی ذات نے اس کو تسلیم کیا، ان کے سینے پر نازل ہوا،
سید الانبیاء نے اس دین کو پھیلانے کی ذمہ داری، پہنچانے کی ذمہ داری سید الاوصیاء کو دی، سید الاوصیاء نے اس دین کو بچانے کی ذمہ داری سید الشہداء کو دی۔ اب تو طے ہو گیا کہ دین لانے والا سید الملائکہ، جس تک لایا گیا سید الانبیاء، جس نے پھیلایا سید الاوصیاء، جس نے بچایا سید الشہداء۔ اب نگاہ قدرت میں دین کی ذمہ داری سید زادوں کی ہے، غلام زادوں کی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد۔ اور وہ بھی وہ غلام زادے جو سند یافتہ غلام زادے ہوں، اور ایسے ویسے غلام زادے نہیں، ایسی ویسی سند نہیں، بلکہ عصمت کے دہن سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ کسی یونیورسٹی کی دی ہوئی سند نہیں ہے جسے چیلنج کیا جا سکے کہ اس کا رینک کیا ہے، یہ مانیتا پراپت ہے کہ نہیں، اس کو ویریفائڈ کیا گیا ہے کہ نہیں۔ نہیں، جو سند ملی ہے وہ پیغمبر کے بیٹے نے کسی کے بیٹے کو یہ کہا کہ نہیں، جبکہ بیٹھنے والا ممبر پہ بیٹھا تھا، حسین راستے سے گزر رہے تھے، ممبر پہ بیٹھے والے کو کہا کہ او غلام زادے اتر میرے بابا کے ممبر سے۔ جو بلندی پہ ہوتا ہے وہ عظمتیں محسوس کرتا ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ غیر جگہ پر بیٹھ جانا بلندی نہیں ہے، ہم خاک پر بیٹھ جائیں تب بھی معراج پہ ہمارا ہی راج ہے۔ تم بلندی پہ بیٹھے ہو، بلندی پہ بیٹھنے سے کوئی بلند نہیں ہو جاتا، کردار بلند کرتا ہے۔ او غلام زادے اتر میرے بابا کے ممبر سے۔ بھئی طریقہ کیا ہے؟ بیٹا اترا، سیدھا باپ کے پاس گیا، باپ سے جا کے شکایت کی کہ نبی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا۔ یہی تو شکایت کی۔ بھئی شکایت کی جاتی ہے عام طور سے، جب شکایت کی جاتی ہے تو باپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ بیٹے کو گھر لے کے جاتا، پیغمبر کے پاس جاتا، شکایت کرتا کہ دیکھیے حضور آپ کے نواسے نے ایسا کہا۔ مگر تاریخ نے عجیب جملے لکھے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا تمہیں حسین نے غلام زادہ کہا کہ جاؤ لکھوا کے لے آؤ، جاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ کہا بابا لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ایک بات بتائیں، یہ لکھوانے کی طلب عقیدت میں تھی یا ضرورت میں؟ اگر عقیدت میں تھی اور اتنے ہی بڑے عقیدت والے تھے اور تحریر رکھ کے قبر میں اجالے کا اتنا ہی شوق تھا تو جو پیغمبر نے فدق لکھ کے دیا تھا وہ بڑے میاں نے پھاڑا کیوں؟ میرا جملہ واضح ہو جائے، جب پیغمبر نے فدق کی تحریر لکھ کے دی تھی، یہ تو بین الفریقین حدیث موجود ہے کہ کسی نے لے کے نبی کی تحریر کو پھاڑ دیا تھا۔ نبی، حالانکہ نبی کی تحریر پھاڑنا بھی گستاخی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں گستاخی رسول کو سزا دینی چاہیے تو پھر حقیقت ہے کہ گستاخی رسول کو سزا دینی چاہیے، مگر گستاخی رسول کی سزا وہاں سے شروع کرنی چاہیے جہاں سے گستاخی شروع ہوئی ہے۔ اور اگر گستاخی شروع ہونے کی بات کرو گے تو کسی غیر کتاب میں نہیں، صحیح کتابوں میں یہ صحیح باتیں مل جائیں گی کہ کس نے پیغمبر کی توہین سب سے پہلے کی۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہذا تحریر کی طلب، اور ایک جملہ آ گیا تو سن لیجیے، وہ کہہ رہا ہے جس نے نبی کی تحریر پھاڑ دی ہے کہ حسین سے لکھوا لاؤ، حالانکہ امام کی تحریر، توجہ کیجئے گا، امام کی تحریر وہ طلب کر رہا تھا کہ لکھوا لاؤ۔ کربلا کے میدان میں امام خود کہہ رہے تھے صحابیوں سے چراغ گل کر کے کہ جسے جانا ہو چلا جائے، توجہ کیجئے گا، جسے جانا ہو چلا جائے، اور اگر تم اس لیے آئے ہو کہ جنت مل جائے، وہی اگر آئے ہو مال غنیمت مل جائے تو کربلا کی جنگ میں مال غنیمت کا کوئی امکان نہیں۔ اگر اس لیے آئے ہو کہ فاتح بن کے یہاں سے نکلو، غازی بن کے نکلو، تو یہاں پر فاتح بن کے اور غازی بن کے بظاہر نکلنے کے وہ کوئی امکان، فاتح رہو گے، غازی رہو گے، مگر اس وقت غازی نہیں کہلائے جاؤ گے، اس وقت بظاہر فاتح نہیں کہلائے جاؤ گے۔ تو اگر تم دیکھیے اصحاب پیغمبر جنگوں میں جن وجوہات سے جاتے تھے اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یا تو مال غنیمت کے چکر میں جاتے تھے۔ آپ کہیں گے آپ اصحاب نبی پہ تہمت لگا رہے ہیں، تہمت نہیں لگا رہا ہوں، احد کا واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر نے منع کیا تھا کہ جبہہ چھوڑ کے نہ جانا، مگر انہوں نے اس لیے جبہہ چھوڑ دیا کہ کہیں مال غنیمت تقسیم ہو جائے اور ہم رہ نہ جائیں۔ عجیب مصیبت، صبر پیغمبر کو سننے اور دیکھنے والے اصحاب جب اتنے بے صبرے ہو جائیں گے تو آگے اولادوں کا کیا ہوگا؟ اور جبہہ چھوڑا کہ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ ابن سعد میں بھی لکھا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی لکھا ہے، اس کے علاوہ عاصم کوفی نے بھی لکھا ہے اور دیگر افراد نے بھی لکھا ہے، بلکہ یہاں تک تاریخ میں تصحیح کی لفظیں موجود ہیں کہ ایک صاحب تو 3 دن کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، تو پیغمبر نے مسکرا کے پوچھا خیریت آپ اب آئے ہیں؟ تو بغل میں بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا حضور یہ بھاگنے میں ذرا زیادہ تیزی سے گئے تھے اس لیے بہت دور نکل گئے تھے، واپسی آتے آتے 3 دن لگ گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے آپ میں تبرہ پڑھوں تو نہ بولیے، مگر جب تاریخ تبرہ کرے، جب تاریخ کسی پہ تبرہ کرے تو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ تاریخ سے وہ کتابیں نکال دیجئے، وہ عبارتیں نکال دیجئے جس میں تیز بھاگنے والوں کا ذکر ہے۔ ہماری تو مجبوری ہے کہ اتحاد امت مسلمہ کی وجہ سے ہم نام نہیں بتا سکتے، خالی کتابوں کا نام آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہاں جا کے دیکھیے تو صحیح، خالی کہنے سے کوئی جرار تھوڑی ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ادھر آنا نہیں چاہتا تھا مگر چونکہ بات موضوع سے متصل ہے، کربلا کا منظر اور پس منظر، تو دونوں منظر دونوں ورق آپ کو میں بتا رہا تھا۔ ایک کربلا سے پہلے کا منظر ہے جہاں امام نے کہا وہ غلام زادے، اور یہ تحریر کا معاملہ ہے کہ غلام زادے نے کہا کہ مجھے بابا حسین نے غلام زادہ کہا، اور جا کے باپ نے کہا کہ جا حسین سے لکھوا لا۔ یہ تحریر کی بات تھی۔ یہ کربلا کے منظر پہلے کی بات ہے، پیش منظر ہے۔ اب کربلا کا منظر یا پس منظر بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ امام نے چراغ گل کر کے کہا جسے جانا ہو چلا جائے۔ ایک جملہ اور یہاں بات آ گئی ہے تو سن لیجئے۔ ایک روایت کے فقرے یہ ہیں کہ امام نے ایک فقرہ اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی پر کسی کا قرضہ ہے، کوئی کسی سے مال ادھار لے کے بیٹھا ہے، گھر ادھار لے کے بیٹھا ہے، تلوار ادھار لے کر آیا ہے، گھوڑا ادھار لے کر آیا ہے، قرضہ لے کر آیا ہے، کربلا میں آنے کے لیے قرضہ لایا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ پہلے اس قرضے کو ادا کرے، بعد میں کربلا میں شہادت پیش کرے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ میں مال لوٹنے والوں کو نہیں چاہتا، جان لٹانے والوں کو چاہتا ہوں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے میرے سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، آج ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی پرمپرائیں رہ گئی ہے۔ ہماری سب سے بڑی پرابلم آج یہ رہ گئی ہے، 2 لفظیں رہ گئی ہیں، صاحب زمانے سے چلی آ رہی مجلس اگر نہ ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے۔ خواتین گھر میں یہی باتیں کرتی ہیں، ارے زمانے سے ہمارے یہاں مجلس نہیں ہو رہی، اس سال نہ ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب اس سال جلوس نہ نکلا تو کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے۔ مصیبت یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ ہمیشہ اس جملے کو برطرف کر دیجئے۔ آپ لوگوں کے لیے نہ سوچیے، آپ حسین کے لیے سوچیے، آپ آل رسول کے لیے سوچیے۔ آپ کو سیدہ کو منہ دکھانا ہے، لوگوں کو منہ نہیں دکھانا ہے۔ یہ نہ کہیے کہ مجلس نہ ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مجلس نہ ہوئی تو سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ جب آپ کے ذہن میں سیدوں کو منہ دکھانے کی بات آئے گی تو پھر انتظامات خود بخود ہو جائیں گے، مگر جب آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اخلاص پہ ضرب کاری لگتی ہے۔ یہ مجلسیں عبادت کے بجائے ریاکاری میں شمار ہو جاتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دوسری بات یہ کہ امام نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ جسے جانا ہو چلا جائے، پہلے اپنا قرضہ اتار کر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلسیں آپ ضرور کیجئے مگر پرمپراؤں پہ نہ جائیے۔ پرمپرا کیا ہے؟ کہ پرمپرا یہ ہے کہ دادا ابا کے زمانے سے 8 محرم کو 10 دیگیں بنتی آئی ہیں۔ اب پوتے کا پرپوتا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی 10 بنائیں گے۔ ارے دادا ابا کے پاس رجواڑا تھا، دادا ابا کے پاس قلعہ تھا، دادا ابا کے پاس دولت تھی، ان کے پاس عہدہ تھا، ان کے پاس منصب تھی، ان کے پاس زمینیں تھی، وہ زمیندار تھے، جائیداد والے تھے، وہ 10 دیگیں پکا سکتے تھے۔ تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے، تم کیوں 10 دیگوں کے چکر میں؟ نہیں مولانا ہم قرضہ لیں گے، ہم مانگ کے کریں گے، ہم کچھ بھی کریں گے مگر ہم 10 دیگیں پکائیں گے۔ چلیے لے لیجئے قرضہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرضہ لینا بری بات نہیں ہے مگر قرضہ لے کے نہ دینا بہت بری بات ہے۔ 10 دیگیں قرضے کے سے چڑھا دی گئی ہیں، اب 10 دیگیں تو چڑھ گئی، قرضہ بھی چڑھ گیا، مگر سال بھر تک پکانے والا رو رہا ہے کہ میاں نے پیسے نہیں دیے، میر صاحب نے پیسے نہیں دیے، چودھری صاحب نے پیسے نہیں دیے، زمیندار صاحب نے پیسے نہیں دیے،
تو میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، جب پرمپراؤں کو نبھانے کے لیے قرضے لیے جائیں گے تو وہ قرضے ادا نہیں ہوں گے۔ جب قرضے ادا نہیں ہوں گے تو کربلا میں قرضہ ادا نہ کرنے والے کی جب شہادت قبول نہیں ہے تو تبرک اور زیارت کیسے قبول ہو سکتی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیے یہ اور بات ہے کہ امام نے جو کربلا میں آیا اس سے کہا جو قرضہ لے کر آیا وہ واپس جائے۔ یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے کہ جو قرضہ لے کر آیا ہے وہ واپس جائے، اپنا قرضہ ادا کرے، شہادت دے، پھر آئے پھر شہادت دے۔ لیکن بعد میں امام نے کیا فرمایا؟ اپنی قبر کی زیارت کے لیے کہ میری قبر کی زیارت کے لیے آؤ، اگر آنے کی صلاحیت نہ ہو تو قرضہ لے کر آؤ۔ مولا اس وقت قرضہ لینے والوں کو آپ واپس کر رہے تھے، اس وقت قرضہ لے کے آپ بلا رہے ہیں، کہ وہ جان دینے کی بات تھی، یہ زیارت کرنے کی بات ہے۔ وہاں آ کے جب جان دے دو گے تو لوٹانے کے امکان نہیں ہے، مگر جب تم زیارت کرنے آؤ گے تو قرضہ تم لے کر آؤ گے، ادا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک جملہ ہے الکلام یجر الکلام، عربی زبان کا، کہ بات سے بات نکلتی ہے اور بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ آسانی سے کہوں تو بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ میں واپس پلٹتا ہوں اپنی گفتگو میں تاکہ آیت کا ترجمہ بھی مجھے کرنا ہے اور 3 دن اس کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا ماحول بنائے رکھیے تو گفتگو میں مزہ آئے گا۔ بس مجھے یہ لگ جائے کہ آپ سن کے سمجھ رہے ہیں۔ بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جوان ذرا سا گردن ہلا دیں تو پتہ چل جائے کہ انگلش میڈیم مجمع میں اردو کی مجلس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ سب سے مشکل کام ہائی ایجوکیٹڈ مجمع میں مجلس پڑھنا ہے، اور آپ لوگ بالکل ہائی ایجوکیٹڈ مجمع ہے آپ کا۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ گردن نہیں ہلا سکتے، اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ کیسے اب آپ کی بات کی جو ہے وہ تائید کریں گے۔ تو میرے لیے ذرا سا مشکل ہے، مگر اب ہمیں 4 دن سفر کرنا ہے تو پھر خاموشیاں اچھی نہیں لگیں گی، تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے۔ یہ نہیں چاہتا کہ چھت اڑ جائے، مگر یہ چاہتا ہوں کہ جو بات پہنچاؤں وہ سمجھ میں آ جائے، یعنی داد کا طالب نہیں ہوں پر شعور بیدار رہے۔ شعور نہیں چاہتا پر احساس شعور کا دلاتی رہیے گا مجھے۔ تحریر کی طلب ایک صاحب نے کہا کہ لکھوا کے لے آؤ۔ امام نے کیا کہا کہ جس کو یہاں جب آئے ہو تو اس جنگ میں فتح ظاہری کے ظاہراً امکان نہیں ہے، یعنی ظاہراً تمہیں غازی کہا جائے، مجاہد کہا جائے گا، یہاں سے جیت کے جاؤ گے، پرچم کو لہراؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مال غنیمت ملنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں اگر جنت چاہیے، دیکھیے 2 باتیں، یا شہادت چاہیے، جنت چاہیے، شہادت چاہیے۔ اگر شہادت چاہیے تو بالکل ملے گی، اور جنت شہادت کے بعد ملتی ہے، مگر حسین ابن علی کا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں جنت میں شہادت سے پہلے ہی لکھ کے دے دیتا ہوں، اگر یقین نہ ہو تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ یعنی امام دونوں چیز بتا رہے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین تحریر بھی دے رہے تھے اور اہل بیت میں سے بھی کسی کو دے رہے تھے، دونوں چیزیں آپ لے کے جاؤ، آپ کی جنت پکی ہے۔ اچھا کچھ لوگ شہادت کے لیے، میں نے ایک لفظ کہا تھا کہ مال غنیمت کے لیے بھی آتے تھے، یہ بالکل تاریخ کے مسلمات میں سے ایک تو احد کا واقعہ ہے کہ لوگ اصحاب پیغمبر میدان جہاد میں مال غنیمت کے لیے بھی آتے تھے۔ روایت کے فقرے ہیں کہ ایک شخص، ایک مجاہد میدان جنگ میں لڑتا لڑتا ایک نظر اس کی دشمن پہ پڑی، وہ دشمن گدھے اور کچر پہ سوار تھا اور بڑا خوبصورت گدھا تھا۔ ان کا اس گدھے پر دل للچا گیا کہ چلو اس کو مارا جائے اور مار کے اس سے گدھا چھین لیا جائے۔ توجہ کیجیے گا، حالانکہ میدان جنگ میں گھوڑے ہوتے ہیں، مگر جب گدھے کی نظر گدھے پہ پڑ جائے تو ان مصیبتیں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اس کو مارا اور مارنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اس کو مارتا ہوں اور مارنے کے بعد لے آتا ہوں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مارنے کے بجائے خود بھی مر گیا۔ تو کسی نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ شہید فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ پیغمبر نے مسکرا کے کہا شہید فی سبیل الحمار، وہ اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا، گدھے کی راہ میں شہید ہوا۔
کا مطلب کہ وہ اللہ کے لیے نہیں لڑنے کے لیے گیا تھا، اس گدھے کو لینے کے لیے لڑنے کے لیے گیا تھا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ میں شریک ہونے والے خالی شہادت یا جنت کے لیے نہیں آتے تھے، مال غنیمت کے لیے بھی آتے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، غور کیجیے گا، امام حسین نے فرمایا کہ میری تحریر لے کے جاؤ۔ نہ کسی کو جانا تھا نہ کوئی گیا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، وہ الگ کے مرحلے ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ اور کیجیے گا، اصحاب نے تلواریں نکالی، اپنی گردن پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد کہا کہ مولا اجازت دیں تو ہم اپنی گردنوں کو کاٹ کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ امام نے کہا بس اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ امتحان کافی ہے۔ اب تاریخ کی لفظیں یہ ہیں کہ امام تمام اصحاب کو لے کے خیمے کے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد حجاب آسمانی ہٹائے، اور ہر ایک صحابی کو جنت میں اس کا مقام بتائے۔ اب تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، بہرحال یہ جگہ یہ عجیب سا یہ بیچ میں لگا دیا، اگر اس کو کل سے ادھر لگائیں اور رخ ادھر کر دیں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ آج آپ اٹھ کے آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں، بزرگوں کو نہ اٹھنے دیں، آپ آ جائیں اٹھ کے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، میں ذرا ایک گریز لینا چاہتا ہوں اس طرف سے۔ یہ یاد رکھیے کیا کیا امام نے، باہر نکلے، باہر نکل کے جنت کے نظارے سب کو کرا دیے۔ کیوں؟ فرزند رسول یہ تو جان دینے آئے ہیں، شہادت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، جنت پہ ان کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے تلواریں نکال کے اپنی گردنوں پہ رکھ دی ہیں، اور بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جناب زہرقین نے اور دیگر افراد نے کہا کہ مولا اگر ہم آپ کی محبت میں 70 مرتبہ قتل کیے جائیں، 70 مرتبہ قتل کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں، تب بھی ہم آپ کی معیت اور آپ کی صحابیت نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا فقرہ روایت کا یہ ہے کہ مولا اگر ہمیں قتل کیا جائے، ہماری لاش کو جلایا جائے، ہمارے جلی ہوئی لاشوں کی خاک کو ہوا میں اڑایا جائے، تب بھی ہر ذرے سے لبیک یا حسین کی صدا آئے گی، تب بھی ہمارے جسم کا ہر ذرہ یہ کہے گا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میرا سوال یہ ہے کہ امام نے کربلا کے واقعے میں شہادت سے پہلے جنت کے نظارے کیوں دکھائے؟ بہت توجہ رکھیے گا، جنت کے نظارے کیوں دکھائے؟ آپ سنجیدگی سن رہے ہیں، اس لیے میں ذرا سنجیدہ میٹر کے اوپر آ جاتا ہوں تاکہ آپ بغور بات کو سمجھ لیں۔ توجہ فرمائیے گا، جب قتل حسین کا فتویٰ دیا گیا، تیاریاں ہو گئی، یزید نے لشکر بھیج دیا 1000 کا حر کی سرکردگی میں ابن زیاد کے پاس حکم آیا یزید کا کہ حسین کو جہاں پاؤ گھیر لو اور ایسی جگہ لے کے جاؤ جہاں بے آب ہو گیا صحرا، اور وہاں پر قتل کر دو۔ یہ خط ملا ابن زیاد نے 1000 کا لشکر حر کے ساتھ روانہ کیا۔ میں اس تاریخ کے پس منظر سے ہٹ کے ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، یہ لشکر چھوڑ دیجئے، آیا ایک خط ابن زیاد کے پاس آیا یزید کا، جس میں لکھا تھا کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے جس سپہ سالار کو منتخب کرنا، اسے میری جانب سے گرگان اور تہران یعنی رے کی حکومت کا پروانہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اسے دے دینا۔ اور اس نے رے کی حکومت کا پروانہ، جسے گرگان و تہران کہتے ہیں، اس کی حکومت کا پروانہ لکھ کے ابن زیاد کو بھیج دیا۔ ابن زیاد کون ہے؟ کوفے میں گورنر بن کے آیا۔ یہ پہلے جب امام نکلے ہیں مکے سے، مدینے سے جب نکلے ہیں، اس وقت یہاں پر بشیر بن منذر یہ گورنر تھا، اور ابن زیاد بصرے میں گورنر تھا۔ جب یزید نے یہ دیکھا کہ بشیر بن منذر مسلم بن عقیل کو روکنے میں ناکام ہو گیا، غور سے سنیے گا، میں ناکام ہو گیا، تو بشیر بن منذر کو معزول کیا اور ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا کوفے کا۔ ابن زیاد کوفے میں گیا تو کوفے میں 18,000 کوفی جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے۔ پورا مسجد کوفہ نمازیوں سے، بیعت کرنے والوں سے چھلک رہا تھا۔ بہت توجہ کیجیے گا،
میں جس فکر کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور جس نتیجے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا اور بہت توجہ کیجیے گا۔ 18,000 کا مجمع ابن زیاد کوفے کے باہر کھڑا ہے، کوفے میں انٹری چاہتا ہے۔ جاسوسوں سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ جاسوسوں نے کہا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تیرے لیے، تو اگر کوفے میں داخل ہوا تو پریشان ہو جائے گا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا مسلم کی بیعت لوگوں نے کر لی اور امام حسین کے ساتھ لوگ تیار ہیں، 18,000 کا مجمع ہے۔ اس نے اپنے مشیر کو بلایا اور مشیر کو بلا کے کہا کہ کوفے میں داخلے کی کوئی ترکیب بتا، کوفے میں داخلے کی ترکیب بتا۔ توجہ سے سنیے گا، سیاست سنیے گا۔ کوفے میں داخلے کی ترکیب بتا۔ اس نے کہا کوفے میں داخلے کی ایک ہی ترکیب ہے، جس کا انتظار کر رہے ہیں اسی کے لباس کو اسی کی طرح پہن کے داخل ہو جا، پیچھے فوج کے کمانڈروں کو لے کے چل۔ شام، کوفے والے شام کی فوج سے بہت ڈرتے ہیں، بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، انہیں کہہ دینا کہ فوج پیچھے آ رہی ہے، اس میں نے تمہارا گھیراؤ کر لیا ہے۔ اب تاریخ کے جملے سنیے، میرے نہیں۔ وہ کہتا اس نے ایسا لباس منگایا جیسے امام حسین پہنتے تھے، ویسی ہی ابا، ویسی ہی قبا، ویسا ہی رنگ، ویسا ہی۔ اور تاریخ نے جو لفظ لکھا ہے وہ کہ اس نے پورا اپنے آپ کو اس لباس میں چھپایا، اس طرح کے لباس میں چھپایا جس طرح حسین ابن علی پہنتے ہیں۔ اور اب تاریخ کی یہ لفظیں اس لیے مجھے بتانا پڑ رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اپنے چہرے پر ایسے کپڑا لگایا جسے لسان کا لفظ کہتے ہیں، ڈاٹھا باندھنا ہے نا، صرف اور صرف یہ آنکھیں کھلی تھی اور باقی اس نے پورا چہرہ اور پورا سب کورڈ کیے ہوئے تھا۔ فوج کو لے کے داخل ہوا، کوفے میں اپنے ایلچیوں کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا، نعوذ باللہ، نقل کفر نواج میں ایک مثال جو تاریخ کے اوپر کرا۔ اعلان کیا کروایا؟ اعلان یہ کروایا کہ ابن زیاد نے یہ اعلان کروایا کوفے والوں میں کہ حسین ابن علی کوفہ آ رہے ہیں، بس پہنچ چکے ہیں، آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہوں تو کس شدت سے انتظار کرتے ہیں، اور وہ بھی اہل کوفہ جو امام کا انتظار کر رہے تھے، تو ایک تڑپ تھی، ایک شوق تھا۔ اب تاریخ کہتی ہے جیسے ایلچی نے آ کے خبر دی کہ امام آ رہے ہیں، نعرے لگنا شروع ہوئے۔ کیا نعرے لگے؟ لبیک یا حسین، نفدیک یا حسین، ہماری جانیں آپ پر فدا ہو جائیں، بالروح بالدم یا حسین، ہماری روحیں قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارا وجود آپ پر قربان ہو جائے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ کوفے کا چھلکتا ہوا ہزاروں کا مجمع کہہ رہا ہے، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم آپ پر قربان۔ آ کون رہا ہے؟ ابن زیاد۔ نعرے کس کے لگ رہے ہیں؟ امام حسین کے۔ اظہار محبت کس سے ہے؟ حسین سے۔ استقبال کس کا ہے؟ ابن زیاد کا۔ ابن زیاد کوفے میں پہنچا، بغیر مصافحہ، بغیر کسی کچھ کرتے ہوئے سیدھا دندناتا ہوا ممبر پہ، اور ممبر پہ جانے کے بعد چاروں طرف اس کے سپاہی جو پیچھے آ رہے تھے، مسلح سپاہی چاروں طرف پھیل گئے، ٹھیک، بیچ میں وہ آیا ممبر پر، اور ممبر پہ آنے کے بعد اس نے ڈاٹا لگایا، ہٹایا۔ اب جیسے ہی اس نے ڈاٹا ہٹایا، اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، کوفے والے حیرت، ابن مرجانہ، یہ تو ابن زیاد ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے، یہ تو بصرے کا والی گورنر ہے، یہ یہاں کیسے، اور یہ تو بہت خطرناک آدمی ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ توجہ کیجیے گا، یہ سیدھا ممبر پہ گیا، اور ممبر پہ جانے کے بعد اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے آغاز کرتے ہی حمد و ثنا الہی کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، کوفے والوں، میں تمہیں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، میں تمہیں روزے رکھوانے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری گردنیں اتارنے، تمہارے سروں پہ مسلط ہونے کے لیے آیا ہوں، اور ابھی تو میں آیا ہوں اور یہ میری فوج نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور اس کے بعد شام کا لشکر ہے جو تمہاری مسماری کے لیے آ رہا ہے، جسے عافیت و خیریت چاہیے وہ ہماری بیعت میں آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ممبروں سے نماز روزے کی توہین وہی کرتا ہے
جو ابن زیاد کا نمائندہ ہو۔ ممبر سے ابن زیاد کی فکر کے لوگ ہی ممبروں سے نماز روزے کی توہین کر سکتے ہیں، جو کہ ابن زیاد نے کہی۔ کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ میں نماز پڑھانے نہیں آیا ہوں، روزہ رکھنے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری نماز اور روزوں کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، میرے جوان اس بات پہ غور کریں۔ یہ بتائیے اس وقت کوفے والوں کی رسپانسبلٹی، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ اگر کوفے والے نعرے لگا رہے تھے کہ ہماری جان حسین پر فدا ہے، تو دشمن حسین زندہ کیوں بیٹھا ہے؟ ان کو چاہیے تھا کہ آگے بڑھتے، اسے منبر کی بلندی سے کھینچتے اور اتنا مارتے کہ آنے والی نسلیں کبھی مقدس لباس کی توہین کا ارادہ نہ کرتی۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کبھی مقدس لباس کی۔ اس لیے میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، حسین کا لباس ابن زیاد نے پہنا تو مطلب یہ ہے کہ اس مقدس لباس کو اس لیے مقدس نہ سمجھنا کہ علماء پہنتے ہیں، کبھی کبھی جاہل بھی اس لباس کا سوء استفادہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وقت خرید لے تو ابن الوقت ابن زیاد کی سیرت پہ چلنے لگتے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، ابنائے وقت ابن زیاد کی سیرت پہ چلنے لگتے ہیں۔ بتائیے اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، نفدی کا یا حسین، بالروح الدم یا حسین، ہماری جان قربان، ہمارا وجود قربان، ہم آپ پہ قربان۔ کیا قربانی کا نعرہ بلند کرنے والی قوم کی یہی ذمہ داری تھی کہ ابن زیاد سے ڈر کے بیٹھ جاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نعرہ زباں کے دائرے میں رہتا ہے تو بزدلیاں پیدا کرتا ہے، جب یہ نعرہ دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو شجاعت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے 72 کے دل میں بیٹھا تو ہزاروں کے مجمع سے لڑ گئے، اور ہزاروں کے مجمع میں یہ نعرہ دل میں نہ بیٹھا تو ایک ابن زیاد سے جا کے ڈر گئے، ایک ابن زیاد سے ڈر کے بیٹھ گئے، خالی فوج کی دھمکی سے ڈر کے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں، اس لیے مرحوم فیروز حیدر صاحب اعلی اللہ مقامہ بہترین خطیب فرماتے تھے کہ مسلم کو کوفے میں ابن زیاد نے نہیں مارا ہے، کوفے کی بزدلی نے مارا ہے، کوفے کی خواتین کے ڈر نے مارا ہے، سونے کی لالچ نے مارا ہے۔ بیویاں آئیں، شوہروں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، ابن زیاد سونا دے رہا ہے، تم کہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ بہنیں آئی، بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، مائیں آئی، بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، بیویاں آئی، شوہروں کو ہاتھ پکڑ کے لے گئی۔ ہر رشتہ سونے کو زیادہ سمجھنے لگا، اور ابن زیاد کے خوف نے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی اس لیے نہیں پھیلتی کہ اچھے لوگ کم ہو گئے ہیں، برائی اس لیے پھیلتی ہے کہ اچھے لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ خاموش ہوئے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، یہ آج ہمارا سماج بھی اسی ڈھرے پہ جا رہا ہے، اسی نظریے پہ جا رہا ہے۔ مسجد عسکری ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، مولانا کو سن رہے ہیں، 4 لوگ گنڈا گردی کرتے ہوئے آتے ہیں، مولانا کو اتارتے ہیں۔ مجھے ان 4 گنڈوں سے شکایت نہیں ہے، مجھے ان ہزاروں مومنین سے شکایت ہے جو خاموش بیٹھ کر مصلحت پسندی کا دعویٰ کرتے رہے۔ کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ایک عالم دین کا ساتھ دے کے ان 4 لوگوں کو امام باڑے سے باہر نکال کے عالم دین سے کہتے کہ آپ پڑھتے رہیے؟ مگر جب کوفہ مزاج لوگ زبانوں پہ نعرے لگائیں گے اور دل حب حسین سے خالی ہوگا، نتیجہ وہی ہوگا جو کوفے میں ہوا تھا اور آج بنگلور میں ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نہ کوئی عالم کی عظمت ہے، نہ کوئی ذاکر کی عظمت ہے، نہ کوئی منبر رسول کی عظمت ہے، نہ کوئی مجلسوں کی حیثیت رہ گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، اختلاف نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں، آپ کو حق ہے کہ بعد میں مجھ سے ملی اور مجھے ٹوکی کہ مولانا آپ نے غلط پڑھا، مجھے بتائیے کہ میں نے کیا غلط پڑھا۔ لیکن آپ منبر پہ میں بیٹھا ہوں، آپ درمیان سے کھڑے ہو کے ٹوکنے لگ جائیے، منبر سے اتارنے کی کوشش کرنے لگ جائیے۔ یہ عالم کی توہین نہیں ہے، مجلس کی توہین ہے، منبر کی توہین ہے۔ اگر آپ کا نقطہ نظر کسی سے اختلاف نظر ہے تو آپ اختلاف نظر رکھنے کا حق رکھتے ہیں،
مگر اختلاف نظر رکھنے کا ہرگز مطلب کسی کی توہین نہیں ہے۔ ہم تو برادران اہل سنت سے بھی جو مناظرہ کرتے ہیں اس میں احترام کا خیال رکھتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے عقیدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمیں شیعہ مذہب میں دوسرے کے مذہب کی بے احترامی نہیں سکھائی جاتی۔ منبر سے ہم نے کبھی گالیاں نہیں بکی ہیں، گالیاں نہیں نکالی ہیں، حقائق ہی بیان کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کسی ذاکر کا کہنا کہ ہمارا اغالدان اگر کسی کا گلدان بن جائے تو ہمیں کیا پرابلم ہے، ہماری کون سی مصیبت؟ یہ تو ان کی مصیبت ہے جنہوں نے اغالدان کو گلدان بنا کے سجا رکھا ہے گھر میں۔ ایک سوال صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے غور کیجیے، میں بہت لمبی چوڑی باتیں آپ سے نہیں کروں، 1 گھنٹے کے اندر کوشش کروں گا کہ بات تمام ہو جائے۔ یہ ابن زیاد، میں نے آپ کو صرف اس واقعے کو یہاں تک اس لیے لایا تھا کہ آج کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں ان میں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہماری ذمہ داری کتنی بڑھ گئی ہے۔ ہمیں زبان کے نعروں سے زیادہ دل کی گہرائی میں نعروں کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ حب حسین دل میں آ جائے، اور جب محبت حسین دل میں آ جائے تو اس محبت کے آنے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ کے لبوں پہ باطل نہیں رہتا، آپ حق کے پرستار بن جاتے ہیں، حق کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہماری ایک مصیبت اور ہے، ہمارا دین یا تو مسجد کی دائرے میں محدود ہے یا امام بارگاہ تک محدود ہے۔ جب تک ہم امام باڑے میں بیٹھے رہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی محب حسین نہیں ہے، جب تک ہم مسجد میں رہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ ادھر مسجد کے زینے طے کیے، ادھر ہم نے لگتا ہے کہ اللہ کو محدود کر دیا، ادھر ہم امام باڑے سے باہر نکلے، ادھر نکلنے کے بعد ہم نے نام حسینیت کا لیا ہے، یزیدیت کے نقش قدم پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ جب الیکشن آتا ہے ہم ایماندار کو ووٹ دینے کے بجائے چوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب بات انجمن کی لڑائی کی آتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے، اس کا ساتھ دینے سے ہمیں فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ جب لوگ ابنائے وقت بن کر مصلحت پسندی کا ثبوت دینے لگیں تو کربلا پھر مزمحل ہو جاتی ہے، پھر کربلا ایک آہ سرد کھینچتی ہے۔ کربلا نے تمہیں رشتہ داریاں نہیں سکھائی تھی، اپنا اور پرایا نہیں بتایا تھا، دین اور شریعت اور کربلا نے تمہیں حق کی پاسداری سکھائی تھی۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ چور اور ڈاکو سلطنت پہ قابض ہو جاتے ہیں، حکمراں بن جاتے ہیں، اور ایماندار لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہتی۔ یہ میں ملکی پیمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مختصر سے گاؤں میں بھی اگر الیکشن ہوتا ہے تو لوگ دین کا ساتھ نہیں دیتے، دنیا کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی امام نے فرمایا ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں پہ چٹخارے لے رہا ہے۔ یہ لذت کے لیے نعرے لگاتے ہیں، یہ علی کو حق کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہوں برا نہ مانیے گا، 1 گھنٹے تک صبر حسین سننے کے بعد ان کا صبر تبرک پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ 1 گھنٹے سے صبر حسین سن رہے ہیں، حسین صابر تھے، حسین صابر تھے، مگر جب یہ دروازے پہ تبرک لیتے ہیں تو ایسی لوٹا مار مچاتے ہیں کہ جیسے یہ صبر کی سواد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ 1 گھنٹے کل ایمان کا ذکر سنتے ہیں، ایمان کی باتیں کرتے ہیں، بے ایمانوں پہ لعنت کرتے ہیں، ایمان کا ثبوت دے کے تولا کرتے ہیں، بے ایمانوں پہ تبرہ کر کے محبت کا اعلان کرتے ہیں، مگر جب یہ باہر نکلتے ہیں اور دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اس ہاتھ سے بھی تبرک بٹورتے ہیں، اس ہاتھ سے بھی تبرک بٹورتے ہیں۔ ایک ہی آدمی 4 تبرک لے کے بے ایمانی سے جاتا ہے۔ بتاؤ کہاں ہے ایمان؟ جب تک امام بارگاہ میں تھے کل ایمان کے نعرے تھے، دروازے پہ جاتے ہی ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ جب تک بیٹھے تھے صبر حسین کی تلقین تھی، دروازے پہ جاتے ہی بے صبریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لوٹا ماری کا نام کربلا نہیں ہے، صبر کر کے رک جاؤ کہ صبر حسینی کا آئینہ بن جاؤ اور ایمانداری سے ایک ہی حصہ لے کے جاؤ کہ تم کل ایمان کے ماننے والے ہو۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ اس بگڑے ہوئے حالات اور بگڑے ہوئے سماج میں ایک حسینی کی ذمہ داری کہیں زیادہ بن جاتی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دروازے پہ بٹنے والے تبرک پر نہ بے ایمانی کریں، نہ کسی کو بے ایمانی کرنے دیں۔ اگر کوئی 2 تبرک لے رہا ہے تو آپ اسے سمجھائیں سائیڈ میں لے جا کے کہ امام کا مال ہے بھیا، ایمان کے چاہنے والے ہو، تم کل ایمان کا ذکر کر کے آئے ہو، یہ بے ایمانی؟ ارے 5 روپے کے پارلے کے بسکٹ کی کیا حیثیت ہے جسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے 4 مرتبہ لے رہے ہو؟ 15 روپٹی میں کون سا بھلا ہو جائے گا؟
مگر جب شیطان دل میں گھر کرے تو وہ 15 اور 5 روپے کی بات نہیں ہے، شیطان چاہتا ہے کہ 1 گھنٹے تک جو ایمان کی باتیں سنی ہیں وہ 5 روپے میں خرید لی جائیں، اور یہ اتنا بے وقوف ہے کہ 5 روپے میں ایمان بیچ کے جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میری باتوں کا غلط مطلب نہ نکالا جائے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور پانی نشیب میں ہی مرتا ہے، کہیں باہر جا کے جو مجھ سے لڑے گا کہ مولانا 2 پہ کیوں پڑھا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہی 2 لیتا تھا، ذرا میرے سے لڑنے کی کوشش نہ کیجیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد۔ تو نشیب میں پانی مرتا ہے، اس لیے ذرا سا کوشش کیجیے ہم اور آپ سب مل کر کے اس سماج کو حسینی سماج بنائیں۔ بس میں جس بات کی طرف لے آتا آخری بات کی طرف آپ کو لے کے جاؤں اور گفتگو مصائب کی طرف چلی جائے۔ ابن زیاد کے پاس، یاد ہے نا آپ کو میں کہا تھا، ابن زیاد کے پاس یزید نے خط لکھا، کیا لکھا اس میں کہ حسین ابن علی کو قتل کر دو، اور یہ رے کی حکومت کا پروانہ اور بیمانہ ہے، جو قتل کرے اسے دے دینا۔ ابن زیاد نے پسر سعد کو بلایا، اور پسر سعد کو بلانے کے بعد اس سے یہ کہا کہ تو سپہ سالار لشکر بن کے جا رہا ہے، حسین کو قتل کرنے کے بعد یہ تیرے لیے بیمانہ ہے، یہ رے کی حکومت کا پروانہ ہے جو میں تجھے یزید کی طرف سے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، امام کو قتل کرنے کے لیے، تم مجھے یہ بینامہ دے دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، مولانا نجیب الحسن زیدی آپ کے پاس آنے والے ہیں اگلے خمسے میں، ان کی تحریر کا یہ جملہ ہے کہ ابن زیاد سے نے جب کہا کہ یہ تحریر میرے پاس ہے، تم اسے جو بھی امام کو قتل کرے گا میں اسے دے دوں گا، تو پسر سعد نے کہا کہ مجھے یہ تحریر دے دو، بعد میں وہاں قتل کر دوں گا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، پہلے کام کر کے آؤ۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ منافق کو منافق پر بھی اعتبار نہیں ہے، منافق کو منافق پر اعتبار نہیں ہے، یعنی ابن زیاد کو پسر سعد پر، پسر سعد کو ابن زیاد پر اعتبار نہیں ہے، دے نہیں رہا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ دے دیا تھا، اور دینے کے بعد جب پسر سعد کے پاس وہ بینامہ تھا، اور امام حسین کے قتل کے بعد جب مختار ثقفی نے انتقام کی آگ بھڑکائی اور انتقام لینا شروع کیا، تو اس وقت ابن زیاد اپنے دامن کو بچانے کے لیے یہ کہنے لگا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے، پسر سعد نے قتل کیا ہے۔ تو اس سے پوچھا جانے لگا، وہ کہنے لگا کہ میں کیسے بتاؤں گا کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ تو اس نے پسر سعد کو بلا کے کہا کہ وہ جو بینامہ میں نے تجھے دیا تھا وہ واپس لا۔ کیوں؟ تاکہ یہ مختار کو دکھائے کہ یزید نے بھیجا تھا اور پسر سعد نے قتل کیا، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ پسر سعد جانتا تھا کہ یہ قتل کا سارا الزام میرے ماتھے لگا دے گا، اس لیے کہ منافق کی رگوں کو پہچانتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بالغرض دیا تھا یا نہیں دیا تھا، بحث یہ ہے کہ لے کے ابن زیاد نے معین کیا، پسر سعد نے وہ تحریر قبول کی، اور رے کی حکومت کا پروانہ اسے مل گیا۔ جبکہ یہ رے کی حکومت کا پروانہ لے کے چلا یا باتیں کر کے چلا، ایگریمنٹ کر کے چلا یا لے کے چلا، دونوں صورتوں میں جب یہ لے کے وہاں پہنچا ہے اور امام کو معلوم ہوا کہ پسر سعد اپنی پوری فوج لے کر آ رہا ہے، شب کی تاریکی میں امام نے پسر سعد پر اتمام حجت کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے ابن پسر سعد اور امام کی ایک ٹیلے پر ایک علاقے میں کربلا میں ملاقات ہوئی۔ تاریخ نے لکھا، روایتوں کے فقرے یہ ہیں کہ امام نے پسر سعد سے کہا کہ تیرا باپ سعد ابن ابی وقاص رسول کا صحابی تھا۔ سعد ابن ابی وقاص کون تھا؟ سعد ابن وقاص فاتح ایران بھی اس کو کہا ہے، خلافت کے زمانے میں اس نے بڑی جنگیں بھی شاید لڑی۔ اور یہ تھا کون؟ یہ خلیفہ ثالث کا بہنوئی تھا، یعنی خلافت ثالثہ سے ان کا سال بہنوئی کا رشتہ تھا، اور شورا میں انہوں نے اپنے اس رشتے کی پاسداری کرتے ہوئے خلافت ثالثہ کو یوگدان بھی دیا تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو، شورا میں 6 آدمی تھے، طلحہ، زبیر، مولا کائنات اور خلیفہ ثالث، اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص۔ جب یہ 6 لوگ
یہ اور بات ہے کہ پہلی خلافت اجتماع امت سے ہوئی، دوسری خلافت وصیت سے ہوئی، اور تیسری خلافت شورا سے ہوئی۔ عجیب مصیبت ہے، پیغمبر کی وصیت قابل قبول نہ رہی، پر پہلے کی وصیت دوسرے کے حق میں قابل قبول ہو گئی۔ نبی کو امت کا خیال نہیں تھا کہ وصیت کر کے جاتے، اور پہلے حضرت کو اتنا خیال تھا کہ دوسرے کے لیے وصیت کر کے گئے۔ اگر آپ روش دیکھیے اس خلافت کی، تو مجھے اس لیے پڑھنا ہے کہ اس نظام خلافت ہی کے خلاف تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے، اس لیے ذرا سا اس کو یاد رکھیے۔ سعد ابن ابی وقاص باپ ہے کس کا؟ ایک لفظ کہہ دوں تو اور آسان ہو جائے گا، پسر سعد کے بھی باپ کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے، سعد ابن ابی وقاص۔ امام نے کہا کہ تیرا باپ صحابی رسول تھا، میں اب جملہ سنی، میں نہیں چاہتا کہ نواسۂ رسول کے قتل کے دھبے صحابیت کے دامن پہ لگ جائیں، اس لیے یا تو واپس چلا جا، ہم سے جنگ کرنے کی کوشش نہ کر، یا تو میری طرف آ جا۔ بالکل صاف تاریخ نے لکھا ہے۔ امام نے اسے فرمایا کہ اگر تو توبہ کر کے میری جانب چلا آئے تو میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں تجھ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، مالک جنت ہیں حسین ابن علی، کہ میں تجھے جنت دلانے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے جنت دے دوں گا، آ جا۔ توجہ کیجئے گا، اس نے کہا کہ، اور پھر دوسرا فقرہ تاریخ میں دیکھیے امام کسے کہتے ہیں، قسم خدا کی اگر کربلا میں ذرا سا شعور بیدار ہو جاتا لوگوں کو، لیکن شعور ان کے سمجھ میں آتا ہے جن کے پاس عین ہوتی ہے، بغیر شعور کی اگر بغیر شعور میں سے عین نکال دیا جائے تو صرف شور بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف شور باقی رہ گیا۔ امام نے دوسرا فقرہ کہا، امام نے کہا پسر سعد تجھے رے کی حکومت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ رے کی گندم کا چھلکا بھی نہیں ملے گا۔ جس رے کی گندم اور فصل کی طرف کی وجہ سے تو تمنائی ہے، متمنی ہے کہ مجھے وہ ملے گا، امام خود کہہ رہے ہیں کہ جنت تجھے دوں گا۔ دیکھیے آپ غور کیجئے گا، یعنی مرنے کے بعد تیری جنت پکی ہے، مگر زندگی میں تجھے رے کی حکومت کا چھلکا نہیں ملے گا۔ غور نہیں کیا آپ نے، رے کی حکومت کا چھلکا تجھے نہیں ملے گا، مگر تاریخ نے لکھا پسر سعد نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں، بہترین خطیب ہیں، آپ کے پسندیدہ خطیب ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب آدمی نیک کام کے لیے یہ کہہ دے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا تو پھر شیطان اسے سوچنے نہیں دیتا۔ نیک کام کے لیے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، تو میں لوگوں کے نام کیوں لیتا ہوں آپ بات سمجھیے گا، میں خطابت میں امانت کا قائل ہوں، خطیب کو امین ہونا چاہیے، جس کی بات پڑھے اس کا نام کم سے کم لے دینا چاہیے، اما جب خطیب ہی چرا کے پڑھے گا تو امت کی اصلاح کہاں سے کرے گا؟ جب خطیب خود ہی میٹر چرا کے پڑھے گا، بغیر نام لیے، بغیر بتائے خیانت کرے گا، تو خطیب کو امین ہونا چاہیے، خیانت کار نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہا پسر سعد نے؟ میں سوچ کے بتاؤں گا۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی، آخری فقرہ سن لیجئے، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جہاں میں نے گفتگو چھوڑی ہے کل انشاءاللہ پھر سے شروع کروں گا۔ گزارش ہے مومنین سے کہ وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے ذرا سا جلدی تشریف لائیں، تاکہ جو باتیں شروع میں ہوں وہ آخر تک مرتبط رہنی چاہیے ایک دوسرے سے، تو کہیں تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ گزارش کروں گا، بڑی سنجیدگی خاموشی سے آپ سنتے ہیں، مجھے بھی سنجیدگی سے سنانا پسند ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سنجیدگی برقرار رہے، اور آپ اسی طریقے سے کربلا کے عنوان، پس منظر، پیش منظر کو سماعت کر لیں۔ کربلا سے پہلے کیا ہوا اور کربلا کے بعد کیا ہوا۔ کربلا سے پہلے میں نے آپ کو ایک جملے میں وضاحت کی تھی کہ غلام زادوں سے دین نہیں سنبھالا جاتا، سید زادوں کی ذمہ داری ہے دین۔ اب سید سے مراد کالا امامہ نہیں بھائی، سید سے مراد آل رسول ہیں، آل محمد ہیں، آل محمد کی ذمہ داری ہے دین کو بچانے کی۔ غلام زادوں سے دین نہ کل بچا ہے نہ آج بچے گا، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اب کربلا کا یہ پیش منظر تھا، پس منظر ذرا سا کربلا کے منظر کے ساتھ پس منظر سماعت کر لیں۔ منظر سمجھ لیجئے، امام نے کہا پسر سعد سے میری طرف آ جا، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت تجھے دیتا ہوں، جنت کا وعدہ تجھ سے کرتا ہوں، یا یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ سوچنے کے بعد اس کو شیطان نے موقع نہیں دیا، اور وہ کربلا میں امام کے
ساتھ مقابل میں کھڑا ہو گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، میں نے جہاں روک کے آپ کو بات کی تھی، امام نے اپنے صحابیوں سے کیا کہا؟ جسے جانا ہو چلا جائے، پر نہ کوئی جانا تھا، نہ کسی کو جانا تھا، نہ کوئی گیا۔ جب نہیں گیا کوئی، تب امام نے خیمے سے باہر لے کر آئے امام، اور امام نے سب کو جنت کے نظارے دکھائے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، سب کو جنت کے نظر۔ مولا یہ تو شہادت کے لیے تیار ہیں، یہ تو 70 مرتبہ قتل کیے جائیں تب بھی تیار ہیں، ان کی لاش کو جلایا جائے تب بھی تیار ہیں، ان کی لاش کے ذروں کو ہوا میں بکھیرا جائے تب بھی یہ تیار ہیں۔ جب یہ جنت کے لیے تیار ہیں تو آپ انہیں جنت کا مشاہدہ کیوں کرا رہے ہیں؟ کہ انہیں جنت کا مشاہدہ نہیں کرا رہا ہوں، فکر پسر سعد کے چہرے پر تماچا لگا رہا ہوں کہ حسین کی جنت کل بھی نقد تھی، آج بھی نقد ہے، قیامت تک نقد رہے گی۔ آپ نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ پسر سعد سے جب کسی نے پوچھا کہ حسین نے کیوں بلایا تھا تو اس نے کہا کہ جنت کا وعدہ کیا ہے، چھوڑ کے چلا جاؤ، جبکہ جنت ادھار ہے اور رے کی حکومت نقد ہے۔ امام نے نقد جنت کو بتایا تاکہ پسر سعد جیسی فکر رکھنے والے متوجہ ہو جائیں کہ حسین کی جنت ادھار نہیں ہے، کل بھی نقد تھی، آج بھی نقد ہے اور کل بھی نقد رہے گی۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اس نقد جنت کا سودا اس ختم ہونے والی دنیا کے ساتھ نہ کریں، اس جنت کو رہنے دیں جو آپ کے لیے معین ہے۔ اپنے اعمال و افعال و حرکات و سکنات کو اس طرح سے رکھیں کہ وہ نقد جنت نقد ہی رہ جائے۔ لہٰذا بس میں نے گفتگو تمام کر دی ہے۔ حسین کی معرفت جن لوگوں نے کر لی ہے، پھر انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھا۔ آواز مولا اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایک بار نہیں 70 بار اگر ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ مال لٹایا گیا، جان لٹائی گئی۔ جناب زہرقین پیغمبر کے، جناب زہرقین عثمانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، کنیزیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ روایت میں لکھا ہے کہ تقریباً 300 غلام اور 300 کنیزوں کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا ہے۔ بہت بڑے تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ زہرقین سے امام کی ملاقات ہوئی۔ پہلے امام نے اپنے صحابی کو بھیجا، ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ زہرقین کو بلاؤ، مگر جب صحابی اور ساتھی سے نہیں آئے تو امام خود وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو اس سے گفتگو کی، اور جب گفتگو کی تو امام نے اس کو کلیجے سے لگایا، وہ آنے کے لیے تیار ہوا۔ سارے غلام اور کنیزوں کو اس نے آزاد کر دیا، سارا مال اپنی زوجہ کو دیا اور زوجہ کو طلاق دے کے اسے روانہ کر دیا۔ اس نے کہا اے میرے والی و وارث، جب آپ نے سب کچھ ارادہ کر لیا ہے شہادت میں جانے کا تو پھر مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے کربلا لے کے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں تجھے کربلا نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ کربلا میں بعد کربلا آل رسول کو قیدی بنایا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ تو آل رسول کے ساتھ قیدی بن کے جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جناب زہرقین کا نظریہ کیا تھا، مگر شاید زہرقین جانتے تھے کہ جو صبر زینب کر سکتی ہے، جو صبر ام کلثوم کر سکتی ہیں، وہ صبر کسی عام خاتون کے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے ہیں کتنا صبر کیا ہے زینب علیہ مقام نے۔ ارے جس کے سائے کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، وہی بی بی دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے، کبھی کوفے کے بازاروں اور درباروں میں، کبھی شام کے بازاروں اور درباروں میں زینب علیہ مقام پھرائی جا رہی ہیں۔ روایت کی عجیب فقرے ہیں۔ روایت کہتی ہے جب سید سجاد دربار کوفہ میں پہنچے ہیں، حالت یہ ہے نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، بازوؤں کی مچھلیاں جھکی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ امام توقع سلاسل میں گرفتار کھڑے ہیں۔ ایک شخص قریب گیا، قریب جا کے کہتا ہے مولا ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے چچا مسلم اسی دربار میں کھڑے تھے، مگر کھڑے ہونے کا انداز آپ سے بالکل جداگانہ تھا۔ مولا آپ کے چچا کھڑے تھے، گردن تنی ہوئی تھی، نگاہیں ابن زیاد کی نگاہوں سے ملی ہوئی تھی، سینہ تنا ہوا تھا، بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھی۔ ایک بہادر جری ساون کی طرح میرا مولا مسلم کھڑا تھا، آپ کا چچا کھڑا تھا، مگر مولا آپ بھی اسی جگہ کھڑے ہیں، مگر
مگر میں دیکھ رہا ہوں گردن جھکی ہوئی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، بازو جھکے ہوئے ہیں۔ مولا آپ تو مسلم سے زیادہ بہادر ہیں، پھر اس کیفیت میں کیوں ہیں؟ میرا مولا فرماتا ہے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا مسلم جب آیا تھا تو وہ یکو تنہا تھا، مگر جب میں آیا ہوں میرے سامنے بیویاں ہیں، زینب و ام کلثوم میرے ساتھ ہیں، سکینہ میرے ساتھ ہیں، ارے وہ زینب میرے ساتھ ہے جو کل اس کوفے میں شہزادی تھی، کل اس کوفے کی مالکہ تھی، آج اس کوفے میں قیدی بن کے لایا گئی ہے، آج اس کوفے میں اسیر بنا کے لایا گیا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں؟ بس آخری فقرہ سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت حسین جتنے دن سید سجاد زندہ رہے ایک مرثیہ بعنوان خجلی پڑھتے رہے۔ مولا سے جب پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑھی؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبتیں شام میں پڑھی۔ کسی نے پوچھا مولا شام میں کیا مصیبت پڑھی؟ کہا زندان شام، دربار شام، بازار شام۔ مولا شام میں کیا مصیبتیں پڑی؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، ارے یوسف ایک بیٹا نہیں، جناب یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا یوسف نظروں سے اوجھل ہو گیا، یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی۔ ارے میرے سامنے کربلا کے 18 یوسف تہتے کر دیے گئے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل اتار دیا گیا، علی اصغر کا گلوے مبارک شہید کر دیا گیا، حسین کا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کے ریگزار میں دفن، کربلا کے ریگزار پر بھوکا و پیاسا قتل کر دیا گیا۔ امام سے منہال کہتے ہیں، منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا؟ امام نے فرمایا شہادت تو میراث ہے مگر ماں اور بہنوں کا بلوے عام میں آ جانا یہ عظیم مصیبت ہے۔ جب نہیں میرا مولا دنیا کو بتا رہا ہے، علی اکبر میرے بھائی، ارے سینے میں نیزے کی آنی در آئی تھی نا، وہ درد کم تھا، مگر جو سجاد نے کوفہ و شام میں درد سہے ہیں وہ سینے کی انی سے کہیں زیادہ تھے۔ چچا باہر، ارے بازوؤں کا کٹنا بڑے درد کی بات ہے مگر بازوؤں کا کٹ جانا آسان ہے۔ ارے پھوپھی کے بازوؤں میں رسن کو دیکھنا، مولا حسین سر کٹا لینا آپ کا کمال کردار تھا، مگر جھکائے سر کو اپنے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک دین کی حفاظت کے لیے سر کو جھکا کے گزر جانا میرے لیے شہادت سے کہیں زیادہ بڑی مصیبت تھی۔ الشام الشام الشام، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار سامعین عزا بانیان عزا کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان عزا کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، حاضرین کے رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے، شہ کربلا پہ آنسو
وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. اس داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. جس فاطمہ نے پالا وہ نبی کا تھا دلارا. ہر غضب رلا رلا کر اسے ظالموں نے مارا. نبی زادے مہمان تھے. نبی زادے مہمان سے یہ سلوک ہائے ہائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے. جو بطول کا ہے رانی جو ہے نور چشم حیدر. جسے حق نے دے دی جنت جسے حق نے بخشا کوثر. وہ چھلکتے بہتے دریا وہ چھلکتے بہتے دریا سے نہ ایک جام پائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے. نہ دیا کسی نے پانی ہوا پیاسا قتل بچہ. یہ کیسی رسم دنیا یہ رواج تھا تو کیسا. جو زبان دکھائے صوفی جو زبان دکھائے صوفی تو گلے پہ تیر کھائے. شہ کربلا پہ آنسو نہ زمانہ کیوں بہائے. یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے. یہ گلا کے اپنی قربت میں حضور سو رہے ہیں. وہ لگی ہے چوٹ دل پر کہ رسول رو رہے ہیں. جو نبی کا درد سمجھو جو نبی کا درد سمجھو تو کبھی ہنسی نہ آئے. شہ کربلا پہ
پہ آنسو، نہ زمانہ کیوں بہائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے۔ یہ امام دو جہاں ہے، یہی دین کے پاس ہے نماز ان سے قائم، یہ محافظ اذان ہے، کوئی آزمان چاہے، کوئی آزمان چاہے، جو انہیں تو آزمائے، شہ کربلا پہ آنسو، نہ زمانہ کیوں بہائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے۔ یہ یزیدیہ سے کہہ دو، نہ کوئی نتیجہ نکلا، تیری ساری کوششوں پر شہیدی کے پانی پھیرا، ہے خدا کا دین باقی، ہے خدا کا دین باقی، نہ مٹا تیرے مٹائے، شہ کربلا پہ آنسو، نہ زمانہ کیوں بہائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے۔ کوئی کفر کی ہوا سے مٹ گیا اندھیرا، غیرت ظلمتوں کی ہوا نور کا سویرا، ہے نبی کی شمع روشن، ہے نبی کی شمع روشن، نہ بجھی تیرے بجھائے، شہ کربلا پہ آنسو، نہ زمانہ کیوں بہائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے۔ ہے یہ کیسی کلمہ گوئی، ہے یہ کیسا دین و ایمان، ہے یہ کیسا بید آخر، ہے یہ کیسی بات ریحاں، وہ کہاں کا ہے مسلمان، وہ کہاں کا ہے مسلمان، جو نبی کا گھر جلائے، شہ کربلا پہ آنسو، نہ زمانہ کیوں بہائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے، یہ وہ داستان نہیں ہے جسے کوئی بھول جائے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین۔